کہا کہ حسین اور حسن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لوگوں نے کہنا تھا کہ جناب نواسے تھے تو بخش دیا. کہا نہیں، حسن اور حسین کی طرح قیامت تک جو دین کے لیے قربانی دے گا اس کی مثل لائے گا، ہم اس کو بھی ان کی صف میں شامل کر دیں گے. ہاں، سیدہ شباب اہل الجنہ بننے کے لیے امام حسین نے جو لکیر کھینچی ہے نا، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. یہ کس شقیقی حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کٹ رہا ہے لہلہاتا، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت. اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. اہل بیت کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو کربلا کا مارکا ہے نا، اس نے اہل بیت کو پھر ساری کائنات سے افضل کر دیا. ہاں، یہاں امام حسین کا صبر. اور یار امام حسین کی عمر مبارک جب شہادت کے وقت کتنی ہے بھائی؟ 54 سال. ساری تحقیق کے بعد امام حسین کی عمر مبارک 54 سال ہے. 54 سال میں تو سارے چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن مادر شیر سیدہ زہرا کا ہو تو پھر حق پر رہنا حسین کا فرض بنتا ہے. اگر لوری سیدہ زہرا کی ہو، قرآن پڑھتے ہوئے اسی سوز کے ساتھ حسین کا کربلا جانا بنتا ہے. اور امام حسین نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ تو بعد میں لوگوں نے باتیں گھڑی نا کہ حسین نے کہا مجھے کوکاف کی طرف جانے دو، یہ کرنے دو وہ کرنے دو. میں کہا حسین کو پتا تھا یہ کوفی میرے والد کے بھی قاتل ہیں، انہوں نے میرے والد کو شہید کیا ہے. اور امام حسین خود شہید ہونے کے لیے کربلا گئے ہیں. ورنہ اگر امام حسین چاہتے تو پہلے لشکر جمع کرتے، پہلے سارا کچھ جمع کرتے. یہ کہا کہ قیامت تک کسی کے پاس یہ دلیل نہ بچے کہ جب ظلم اپنی آندھیوں کے ساتھ چل رہا ہو تو ہم کیا کریں. کہا سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ سرداد نہ داد. یہی تو ہوتا ہے ہمارے ہاں. وہ کہتے ہیں چلے آپ چھوٹوں سے بات نہیں کرتے، بڑوں سے کر لیں. یہ جو ہور تھا نا، ہور اس نے امام حسین کو روکا تھا نا رستے میں، اور رستہ بھی اسی نے تبدیل کروایا. سارا کچھ، ساری غلطیاں اسی نے کی. لیکن آ گیا، ہاں جی، امام حسین کی بارگاہ میں آخری مرتبہ آ گیا. یہ تو یہ ہے نا ہور جو آ گیا. بلکہ کہتے ہیں کہ یزید بھی امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ گیا تھا. ایک دن یزید بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں میری معافی ہے، مجھے بتائیں میری معافی ہے. امام زین العابدین نے بٹھا لیا، فرمایا کہ مغرب کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھا کر، تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یزید کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. بعد میں کسی نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ یہ کیا بات، یزید کی بھی معافی ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بات نہ کر دے کہ خاندان رسول کے در پر یزید آیا تھا، اسے خیرات نہیں ملی. سارے ظلم کرنے کے بعد خیرات لینے ہور پہنچا تو امام حسین نے خیرات دے دی. اور سارے ظلم کرنے کے بعد یہ ہے خاندان رسول. ہاں جی، یہ ہے خاندان رسول، یہ ہے سیدہ کا خون. ایویں نہیں اس یہودی نے چادر دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، یہ اسی خون کی نسبت. حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کیا نا انہوں نے، تو کسی نے کہا جو کام آپ کرنے نکلے تھے اس کاموں میں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. فرمایا نہیں، مسلم بن عقیل کا سر قصر عمارت سے نیچے پھینکا جا رہا ہے، لیکن یہ حسین کا سر تو بڑا آگے لے کر جائیں گے. کہا حسین جنت کا بادشاہ ہے، اس کا اس طرح ہی سواری کرنا بنتا ہے. ہیں جی، اسی سر نے تو دوش نبوت پہ سواری کی ہے، پھر اسی سر نے حق کے لیے نیزوں کے اوپر بھی سواری کی ہے. ہاں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھ، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم حسینی ہم حسینی. میں نے کہا نہیں حسینی. ایک لنگر پکا کے فارغ، ایک جناب اپنی کاروائیاں کر کے فارغ،
ایک جناب اپنا رو کے فارغ ایک نان بابا جی کہنے سن اسی شہادت حسین اس طرح بیان نہیں کرتے کہ باہر نکلتے جائے تو روندے جائیے کیوں ہو کی ہو گیا. فرمایا اسی شہادت حسین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بڈھا بھی ہوئے باہر نکل کے کہے میں کربلا جانا. بس ساریاں قوتاں حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگلات جان اور حضور نے بھی نہ فرمایا عقبہ میرا اور میں عقبہ دا حسین منی وانا من الحسین ہوئے. ہاں جی حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگلات جان اور پانی ختم ہو جائے لشکر پیاسا ہو جائے اور سارا کچھ ہو جائے اور حضرت عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تا پانی نکل آوے تے حسین اتنی شانہ دا مالک ہوئے تے فرات دار کنارے دے کھل کے پانی ادھر کیوں نہ چلے. صرف ایک ہی گل ہے قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. ہاں دسیا کہ ایک کربلا وے امتحان مقصود ہے حق دا پرچم بلند کرنا چشمے گریاں مزرع دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. شمر کا خنجر گلو خشک پر چلتا رہا بزم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں. حضرت عقبہ بن نافع تا گھوڑا پیر مارے تا تھلو پانی نکل آوے تے حسین دے ابرو چلن تے دہر فرات نہیں مڑ سکتی. خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. یہ امام علی مقام ہے اور امام حسین کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے تو اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے وہ خادم حسین ہی دیکھا ہے. ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا باقی سارے اسباب کے پیچھے ہی دوڑتے رہے. کسی کی نظر مسبب پہ نہیں گئی ہماری زندگی میں. انہوں نے کہا جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. بظاہراً تو یزید کی فوج نے ساروں کو شہید کر دیا قیدی بنا لیے سارا کچھ کر لیا لیکن شکست کس کی ہوئی. اور آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم حسینی ہیں. میں نے کہا حسینی ہونے کا مطلب تو جانتا ہے. تمہیں تو ذرا کوئی بات آئے تو وہ کہتے ہیں او نہیں جی یہ رستہ جو آپ نے چنا ہے یہ تو بڑا مشکل رستہ ہے. یہ جناب اگر ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تو ہم تلواریں اٹھا کر حسین کے ساتھ جاتے. میں کہا میں نے پتا تو آڑی لیاقت دا ایتے کھڑو ہو ذرا. جدو امام مسلم بن عقیل دے پیچھے جدو جناب نماز پڑھنا واسطے آئے تے محتاط اندازے دے مطابق کوفیاں دی تعداد 40,000 سی. 40,000 نماز پڑھن واسطے آئے اور ابن زیاد جدو پہنچے نا کوفے دے اندر اور انہیں حالات دیکھے کہتے تھے حالات سارے امام حسین دے نال سازگار ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھوں تے بیعت کر دیتی اور جناب سارے بیعت کر رہے ہیں امام حسین دی بیعت کر رہے ہیں نمائندہ کر کے. کہ وہ کس طرح کسر عمارت دے اتر چڑھیا اور چڑھ کے انہیں پردہ گرایا تھلے اور انہیں کیا ہوئے سارے نو بلا لو جتنے اہل شہر ہیں سارے نو شہر دے لوگوں باسی نو بلا لو. جدو سارے کسر عمارت دے سامنے کھڑے ہو گئے انہیں کیا جڑا تواڈے وچوں حسین دا ساتھ دے گا اس دا میں سر قلم کر دیاں گا اس دے میں بچے مار دیاں گا اس دیا میں جائیداداں ضبط کر لیاں گا اس دے میں باغات ضبط کر لواں گا انہاں دیا میں لاشاں چوکے ٹگا دیاں گا. تے کہندے ایک نماز گزری تا امام مسلم بن عقیل دے پیچھے ادھے بندے رہ گئے. جدو دوسری گزری تو اس تو بھی ادھے رہ گئے. جدو آخری عشاء دے وقت آیا امام صاحب دے ہوتے وقت تے امام صاحب دے نال صرف 60 بندے رہ گئے. جدو 60 تے انہیں جناب سپاہیوں نو یزیدیاں نے حکم دیتا بھائی انہاں نہ کرو مقابلہ. جدو 60 نے ویکھیا نا بھی گل سچی بن گئی تو انہاں وچوں بھی کئی اپنی جان بچان لگے. انہاں نے رستہ دیتا تے 60 وچوں 59 نس گئے امام مسلم بن عقیل کلے رہ گئے. ہاں اور اللہ دے بندیو ایتھے ذرا کچھ ہوندا نہیں. اس دور دے اندر جائیداداں نو ضبط کرنا اے یزیدیاں دا کم سی. تے میں گل ایتھے کر جاواں امیر المجاہدین جدو دنیا تے گئے نا تے آپ دے نام جتنا بھی جناب جائیداد سی وہ ساری ضبط ہو چکی سی اور کرکی بھی ہو چکی سی. اور اس دن